میں آسیہ سحر ہوں اور آپ کو اپنے چینل پہ تہہ دل کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک نیا ٹاپک اور ایک نیا موضوع اور نئی سوچ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پیرنٹنگ کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں اور اس سے بھی پہلے کئی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو میں آپ سے یہی ایک چیز کہے جا رہی تھی، بار بار اناؤنس کر رہی تھی کہ میں سنگل پیرنٹس کے تمام مسائل کو جہاں پر بات کر رہی ہوں اور احاطہ کر رہی ہوں، اور تو اس میں ایک بہت بڑا بہت اہم ٹاپک ہے بچوں کو پالنا، ان کی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے جس کو میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ پل صراط پہ چلنے کے برابر ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ جو بھی خاتون اس مرحلے سے گزرتی ہیں ان کو یہ چیز کوئی نہیں بتانے والا ہوتا، اور کہیں ہمارے ہاں کسی انسٹیٹیوٹ میں یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ تربیتی جو ٹریننگ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ بچوں کو کس طرح سے پرورش کریں، لیکن خاص طور پر وہ خاتون جو تنہا ہیں، جو ڈیورسڈ ہیں، یعنی جو ویڈو ہیں، سنگل پیرنٹ ہے۔ تو میں بات کر رہی ہوں سنگل پیرنٹ کے لیے بچوں کو رکھنا، ان کی تربیت کرنا کتنا مشکل ہے، اور یا یہ کہ وہ اس کو کس طرح سے تھوڑا سا آسان کر سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں چونکہ خود گزر چکی ہوں ان تمام مراحل سے، تو میں بات کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے بھی کہ شاید میری یہ ویڈیو آپ میں سے کسی کے کام آ سکے۔ اچھا، بچے بہت متاثر ہوتے ہیں اور سب جانتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کپل، کوئی جوڑا یہ سوچتا ہے کہ اب اس کو الگ ہو جانا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ سوچے، بار بار سوچیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، بات کریں۔ کیوں کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ٹالریٹ کر سکتی ہیں یا آپ کر سکتے ہیں، تو آپ پلیز پلیز گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا لاس اس بچے کا ہوتا ہے جو خود سے دنیا میں نہیں آیا۔ آپ دونوں اس کے ذمہ دار تھے، آپ اس کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور اب کوئی ایک پارٹی، کوئی ایک فریق اس کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ جا رہا ہے اس کی لائف سے۔ تو یہ جو خلا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا گیپ، اتنا بڑا خلا ہوتا ہے کہ تمام عمر کوئی اس کے ساتھ محبت بے شک کرتا رہے، اس خلا کو نہیں بھر سکتا جو ایک فادر کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، 2-3 چیزیں اس میں ہیں جو میں سوچتی ہوں کہ اس کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے، مطلب وہ خاتون ویڈو ہیں، تو ان کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بیٹا اللہ میاں کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور بچے کو قدرتی طور پر، یہ ایک سسٹم ہے، کائنات کا ایک سسٹم ہے، قدرتی طور پہ بچے کو صبر آ جاتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا ہے تمام تدفین کے مراحل سے وہ گزرا ہے، تو اور بھی آسان ہو گیا اس کے لیے، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہوا۔ اور اگر نہیں گزرا ہے، وہ چھوٹا بچہ تھا اور بعد میں اس کو بتایا گیا، تب بھی دکھ اپنی جگہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ بالکل نارمل ہوگا، نہیں، دکھ ہوگا اس کو، لیکن وہ اس طرح سے بے چین نہیں ہوگا، اس سے صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے اب اللہ میاں کے پاس چلے گئے، اور ہم جب بڑے ہوں گے ہم بھی اللہ میاں کے پاس چلے جائیں گے اور پھر ان سے ملیں گے۔ اس ٹائپ کا کوئی فلسفہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں۔ گڑبڑ جب ہوتی ہے جب کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے اپنی فیملی کو اور ڈیورس کر دیتا ہے، اس میں بچے کے لیے آپ کے پاس بچے کو تسلی دینے کے لیے اور اس کو بتانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں۔ ابھی جو میں یہ ویڈیو بنانے لگی، اور ظاہر ہے کہ اس کو ایک پلان ہوتا ہے ذہن میں، کچھ دن تک وہ پکتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے اس ٹاپک پہ۔ ایک بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور چائلڈ سائیکالوجی میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں اس کو اسٹڈی کروں، پڑھوں۔ تو ویسے بھی بچوں کی تربیت بہت مشکل ہے، لیکن سنگل پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو یہ ٹاپک میں اپنے اندر اس کو پکا رہی تھی اور کچھ پوائنٹ لکھ رہی تھی کہ مجھے میری ایک دوست نے، جن کی کزن کا کوئی ایشو تھا، ان کو بتایا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اس بچی نے، جو میرے خیال میں ہارڈلی 25 سال کی ہوگی، اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈیورس ہوئی تھی جب 5 سال پہلے، اور وہ بچہ جو تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا، اس کا بیٹا،
اور شاید 6 مہینے کا تھا شاید، اور وہ ہو گئی ڈیورس۔ اب بچہ اسکول جاتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سب بچوں کے فادر آتے ہیں ان کو ڈراپ کرنے یا پک کرنے، اور خاندان میں دیکھتا ہے گھر میں وہ چونکہ اپنے میکے میں ہیں تو بھائی کا بچہ بھی ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی شام کو آتے ہیں تو وہ بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے کہ میرے بابا آ گئے۔ تو وہ بچہ اپنی ماں سے، جس ماں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، ینگ لیڈی نے، وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا بار بار مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے۔ اور آپ مجھے بتائیے میڈم آسیہ کہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ کیا میں یہ کہوں کہ وہ مر گئے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ وہ اب کبھی نہیں آئیں گے؟ یا یہ کہ اب مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کہوں؟ تو یہ میرا بھی ایک امتحان ہے، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ وہ جو پلان کیا تھا جس طرح سے کہ ویڈیو بنانی ہے وہ سارا ایک طرف ہو گیا، اور اس بچی کا، اس ینگ لیڈی کا جو پرابلم ہے، جو اس بچے کے سوالات ہیں، اس کو بیس بنا کر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں بھی گھر ٹوٹتا ہے وہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے بدقسمتی سے تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے پاس یہی ایک سوال ہوتا ہے کہ سب بچوں کے تو ابو ہیں، سب بچوں کے فادر ہیں، وہ آتے ہیں لینے یا وہ جاتے ہیں کسی جگہ، کسی پبلک پلیس پر، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فادر ہیں اور میرے ابو نہیں، میرے بابا نہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا سوال، اس بچے کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اور جواب میرا یہ ہے جو میں نے کئی دن سوچا، جواب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی خدا را اس سے جھوٹ نہ بولیے گا، لیکن اس کو سچ بھی نہ بتائیے گا۔ ایک ماں کو اگر وہ سنگل پیرنٹ ہے تب بھی، اگر وہ نہیں ہے تب بھی، اس کو حکمت آنی چاہیے۔ حکمت بڑی ضروری ہے کہ آپ کو کچھ ایسی بات کرنی ہے کہ بات آپ گھما دیں، ٹرن کر دیں، اور اس میں کوئی تھوڑا سا اسٹوری ڈال دیں، کوئی کہانی ڈال دیں، کچھ اس قسم کا کہ وہ باقاعدہ جھوٹ تو نہیں ہو، لیکن بچے کو تلخ حقیقت سے اس کو آپ تلخ حقیقت اس کے سامنے بے نقاب نہ کریں، کیونکہ اس کی معصومیت ختم ہو جائے گی، اس کا بچپنا، اس کا معصوم دل چکنا چور ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ تمہارے بابا تو چلے گئے، اب انہوں نے مجھے طلاق دے دی، یا وہ کبھی نہیں آئیں گے، تو آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ، اور ایسی تمام خواتین، بچے سے کہیں کہ بیٹا بابا کام سے گئے ہیں اور انشاءاللہ کبھی ہم ملیں گے، آپ بڑے ہو جاؤ، آپ خوب اچھا پڑھ لکھ لو، پھر بابا آپ سے ملنے آئیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ بابا سے ملنے چلے جانا۔ تو ایک امید دے دیجیے، ٹھیک ہے، ایک ہوپ اس کو دیجیے۔ اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے، دیکھیں ماں جو عورت ہوتی ہے نا بہت غصے میں ہوتی ہے۔ میں گزر چکی ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، میں ڈیورس مجھے ہوئی، تو میں سب چیزیں سمجھتی ہوں اسی لیے، اور اپنے اوپر جھیل چکی ہوں، تو اس لیے سینسیٹیو ٹاپک کو آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ تو بہت غصہ ہوتا ہے اندر، اور لیکن کبھی بھی نیور کبھی ایسا نہ کیجیے کہ اپنا غصے کا اظہار اپنے بچوں سے کیجیے۔ آپ بچوں سے کہیں کہ تمہارا باپ اتنا خبیث آدمی تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، تمہارا باپ اتنا جاہل تھا، اتنا کمینہ تھا، یہ کچھ بھی کوئی گندا لفظ نہ بولے، کبھی یہ نہ کہیے کہ اس کو بلیم نہ کریں، آپ درمیان میں رہیں، نہ تو بہت تعریف کریں کہ اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے، مگر وہ یہ کہیں کہ وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں، مگر وہ کہیں ہیں، باہر چلے گئے، کہیں کام پہ گئے ہیں، اس طرح سے کر کے کچھ بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ بچے کی ایج کے حساب سے، اس کی ذہنی کیفیت کے حساب سے، اس کا خاندانی، آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے اس کے حساب سے آپ بات کریں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کو اسپیسیفک یہ جملہ بولنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سی بات ایسی جو آپ کے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے قابل قبول ہے، وہ ہضم کر جائے گا بچہ، وہ کتنا سینسیٹیو ہے یا کتنا ذہین ہے، اس کے حساب سے آپ اس کو ایک ہوپ ضرور دیجئے، ایک امید دیجئے کہ انشاءاللہ وہ آئیں گے یا تم جاؤ گے، اور کبھی برائی نہ کریں، اس لیے کہ جو فادر فیگر ہوتا ہے بچے کے ذہن میں، جو امیج ہوتا ہے، وہ ایک بہت
میں ایک آپ کو معذرت کے ساتھ، اگر بہت زیادہ مذہبی سینسٹیو نہیں ہیں آپ، تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچے اپنے باپ سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں یا ان کی عزت کرتے ہیں یا رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ خدا پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. جی جناب، کیونکہ ان کا خدا کا تصور جو ہے، اس کے ذہن میں بچے کے تصور جو آتا ہے وہ اپنے باپ کا آتا ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو کچھ نہیں سمجھا سکتے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی میرا باپ ہی جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. تو جب یہ تاثر اس کا ڈیمیج ہوتا ہے، جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت خراب آدمی تھا، وہ بہت، تو جس کا فادر فگر خراب ہو گیا، وہ اس کا اللہ سے، خدا سے یا گاڈ سے یا قدرت سے تعلق ختم. تو آپ لاکھ وہ بچہ مذہبی ہو جائے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ کچھ بھی، اس کے اندر جو ہے نا وہ خدا کو لے کر یا گاڈ کو یا اللہ کو لے کر جو ایک پختہ یقین ہوتا ہے، جو ایک محبت ہوتی ہے، وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت بڑا لاس ہوگا اس بچے کے لیے کہ آپ اس کو بالکل تنہا کھڑا کر دیں کہیں. تو اس کو بنائے رکھیے، اس کے رشتے کو. وہ خلا بہت بڑا ہے، یہ تو آلریڈی ہے، وہ خلا پیدا ہو گیا. آپ کی پوری عمر لگ جانی ہے اس خلا کو بھرنے کے لیے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے. پوری عمر آپ کی لگنی ہے ابھی آگے. تو اس کو آپ نا ایک وکٹم بن کے نہ کیجیے گا کبھی. نہ بچے کو یہ احساس دلائیے کہ ہم لوگ بہت مظلوم ہیں، ہمارے اوپر بہت غم آ گیا ہے، اور ہم ایسا نہیں کیجیے. آپ اس کو ایک بڑی اچھی سی ایک فیلنگ دے دیں، اور اس کو ایک انتظار یا ایک امید دے دیں، اور اس کے ساتھ کھیلیں، اس کے ساتھ ٹائم بتائیں. اچھا، سارے فلسفے ایک طرف، ساری کتابیں ایک طرف، ساری باتیں اور موٹیویشنل اسپیکر ایک طرف، اور آپ کا ٹائم ایک طرف. آپ یقین کریں کہ بچے کے لیے اس کی ماں کا ٹائم، جب کہ وہ واقعتاً تنہا ہو، اور اگر نہیں بھی ہے تب بھی، وہ اتنا قیمتی ٹائم ہے کہ جب آپ اس کے سے بات کریں. آپ، میں سمجھ سکتی ہوں کہ سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو پورا ٹائم نہیں دے سکتے، کیونکہ جاب کرنی ہوتی ہے، ارننگ ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم کسی فیملی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے عام طور پر. مجھے تو نہیں رہنا پڑا کیونکہ میں خود اکیلی تھی، اور میرا میکا نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھے، تو میں اکیلی تھی. لیکن میں بچوں کو اکیلا چھوڑ کے آفس جاتی تھی. تو آپ یہ کر سکتی ہیں جو میں نے کیا، اور میں نے یہ کیا کہ جتنا ٹائم میرے پاس ہوتا تھا، اگرچہ وہ بہت تھوڑا ہوتا تھا، لیکن میں وہ پورا کوالٹی کے ساتھ اس بچے کو دیتی تھی، اپنے تینوں بچوں کو. اور بڑا تھوڑا سا بڑا تھا تو اس کو اتنی شاید ڈیمانڈ نہیں ہوگی، لیکن 2 چھوٹے بیٹی اور بیٹا تھے تو ان کو پورا وقت دینا. اچھا، آپ اس میں یہ ہے کہ آپ ان سے بات کریں، کوئی نصیحت نہ کریں خدا کے لیے. ہمارے یہاں نا ایک قومی عادت ہے، ہر شخص ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، ہر شخص. اور ماں باپ یہ سمجھتے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کہتے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے بیٹھو، یہ کیا کر رہے، یہ غلط. آپ نہ کریں، آپ کچھ نہ کریں. آپ اس کو صرف پیار دیں، اس کو ساتھ دیں اپنا، اور اپنی سنگت، اپنا آپ دیں، اس کو اپنے قریب رکھیں بس. تو اس سے بات چیت کریں. مثلاً کیا کہ آج کیا کیا تم نے، وہاں گئے تھے اسکول میں کیا ہوا، اگر وہ اسکول گوئنگ ہے، یا میں چلی گئی تھی تو تم نے ناشتہ کیا تھا، آج کیا دیکھا، رات کو خواب کیا دیکھا. میں تو صبح اٹھ کے بچوں سے خواب، میں اپنا کوئی بھی خواب سناتی تھی، میں نے خواب میں یہ دیکھا، تم نے کیا دیکھا. اس طرح آہستہ آہستہ اس کو اپنے ایموشن کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملے گا. پھر اس سے پوچھیں آج کیا پکے گا، کیا جی چاہ رہا ہے تمہارا کھانے کا، کیا بناؤں میں، ٹھیک ہے. اچھا، اور تم چلو ڈرائنگ کرتے ہیں، ہم ڈرائنگ بناتے ہیں. اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے، فرض عین ہے آپ کا کہ آپ کوئی چیز خریدیں یا نہ خریدیں، آپ پیسے جمع کر کے اس بچے کے لیے کلر پینسلیں خریدیں گی، آپ کریونس خریدیں گی، آپ اس کے لیے برش خریدیں، پینٹ خریدیں، اپنی حیثیت، اپنے بجٹ کے مطابق، سستا یا مہنگا جو بھی چیزیں آپ اس کو ارینج کریں. اور جو وقت آپ کے پاس ہے، آپ نے آؤ تصویر بناتے ہیں، آؤ یہ بناتے ہیں. تم کیا بنا رہے ہو، چلو ہم دیکھتے کون اچھی بناتا ہے. ایک آپ گندا سا کارٹون بنا دیں، بچے اتنا خوش ہوں گے، ہنسیں گے آپ کی ناکامی پر. آپ کہیں گے اب تم بنا کے دکھاؤ، مجھے تو نہیں آتا بھائی. کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، کسی کا منہ خراب ہو گیا،
ہنسی مذاق اس کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، اور ایک عجیب سی نا اپنے اندر ایک کارٹونک وہ لے آئیں، بہت فلسفہ نہ اداسی، نہ فلسفہ، نہ کوئی بات، نہ نصیحت، صرف ان کے ساتھ ایک ہیپی ٹائم گزاریں آپ۔ اگرچہ وہ ٹائم کم ہوگا لیکن آپ یقین کریں وہ اس بچے کے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ اچھا، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو نا بات، جیسے میں نے شروع میں کہا، بات کو تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا آنا چاہیے۔ تو اس میں جیسے کہ میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اور وہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ کرکٹ اکیڈمی میں نے اس کا ایڈمیشن کرا دیا تھا، اسے بہت شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا۔ تو ہم لوگ بہت دور جاتے تھے، واکنگ ڈسٹینس تو تھا لیکن ٹھیک ٹھاک ڈسٹینس تھا، تو میں اس کو لے کے جاتی تھی پیدل، اور ہم لوگ وہاں پر وقت سے پہلے کچھ تھوڑا سا پہنچ جاتے تھے، اور ایک درخت کے نیچے انتظار کرتے تھے بیٹھ کے کہ ان کے ماسٹر جو ہیں کوچ وہ آ جائیں گے تو پھر وہ کلاس شروع ہوگی۔ تو ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ جناب بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک، چوکیدار دروازہ کھول رہا ہے، گیٹ کھول رہا ہے، وہ اندر آئے، کوئی ان کے فادر اترے، بڑے صحت مند چمکدار چہرے، کامیاب لوگ، بڑے بڑے کوئی بزنس مین، کوئی بڑے بڑے آفیسرز، جو بھی ہوں گے مگر کامیاب لوگ ہیں۔ تو وہ اتر رہے ہیں، اور بچے کا ہاتھ پکڑ کے کٹ بٹ اس کا لے کے اترا ہے بچہ۔ تو وہ میرا بیٹا اس کو دیکھتا رہتا تھا غور سے، اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس نے ایک دن کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، تھوڑا سمجھدار تھا، بہت چھوٹا سا تو نہیں تھا، وہ کرکٹ کھیلتا تھا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ سب بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ابو کے ساتھ آتے ہیں، مگر میں ایک واحد بچہ ہوں جو اب ماں کے امی کے ساتھ آتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی اور بچہ ہے ایسا جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہاں کہ جس کی امی آئی ہوں؟ کہنا میں کسی کی بھی نہیں آتی امی، اب امی تو آتی ہی نہیں کرکٹ اکیڈمی میں، امی کا کیا کام؟ تو میں نے کہا کہ اگر کوئی اپنے ابو کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ تو نارمل بات ہے بیٹا، یہ تو ایک عام کامن بات ہے، بہت آرڈنری بات ہے، سب آتے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں نا اپنے ابو کے ساتھ کرکٹ اکیڈمی میں، تو وہ بھی آ رہے ہیں، کون سی کمال کی بات؟ اہم بات یہ ہے اور یونیک بات یہ ہے کہ تم اپنی امی کے ساتھ آتے ہو، اور ان میں سے کسی کی بھی امی نہیں آتی۔ تو اس نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اس لیے کہ تم یونیک ہو، تمہارے لیے یہ یونیکنیس ہے نا، یہ تمہاری یہ بات، اور تمہیں تو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ دیکھو صرف تم اکیلے ہو جس کی امی آتی۔ اب بات جو تھی نا وہ بہت زیادہ سینسیٹیو تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو کہتی کہ ہاں بیٹا کیا کریں، مجبوری ہے، تمہارے تو ابا چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، ہے بیٹا اب مجبوری ہے، میں اس لیے تمہارے ساتھ آتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بچہ ڈوب جاتا، ایک ایسی تہ میں چلا جاتا، مایوسی کے، غم کے، اور اب خود ترسی۔ سب سے بری چیز ہے اپنے اوپر ترس کھانا کہ اف میں کتنا مظلوم ہوں، کتنا غم زدہ ہوں۔ غم تو ہے اس کا، لیکن آپ اس کو احساس نہیں دلاتے نا، آپ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، تم بڑے آدمی ہو، تم یونیک ہو، تم ایکسٹرا آرڈنری ہو، اس لیے تمہارے ساتھ ساری چیزیں ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ایسی کہانیاں جان کی یاد کی تھیں، ان کو اسٹڈی کیا پہلے، اور چونکہ میرا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہے تو مجھے یہ فائدہ تھا کہ میرے دماغ میں نا بہت ساری کہانیاں اور بہت سارا کچرا بھرا ہوا ہے بچپن سے، تو موقع کے حساب سے کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی کہانی نکل آتی تھی۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی تیاری کریں، آپ پڑھیں، اور تاکہ بچے کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ تو میں نے اس کو کہانیاں ایسی ضرور سناتی تھی میں ان بچوں کی جن کے فادر نہیں تھے، اور جنہوں نے بہت نام کمایا، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جو بہت مشہور سائنٹسٹ بنے۔ تو آپ ان کو بتا سکتی ہیں، آپ بھی اس طرح سے کر سکتی ہیں کہ دیکھو اس کے بھی فادر نہیں تھے، اور مطلب نہ صرف یہ کہ نہیں تھے بلکہ بہت خراب سچویشن تھی، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے یا کچھ بھی ہو گیا، اور وہ بیچارے اتنے غریب تھے، لیکن اس بچے نے اتنی محنت کی، آخر میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اچھا، تو پھر کرکٹ اکیڈمی کی میں بات کر رہی تھی، تو اس میں پھر ایک اور سوال ایک دن آیا کہ ہم اتنی اچھی گاڑیوں میں سب لوگ آتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا وہ پیدل آتے ہیں۔ تو فوری طور پہ میں نے کہا اسٹرینتھ ہے ہمارے اندر، اتنی اسٹرینتھ ہے، اتنی طاقت ہے، ہم اتنے جاندار لوگ ہیں کہ ہم اتنی دور سے پیدل آتے ہیں، ان میں سے کسی میں اتنا دم نہیں ہے جو چل کے تو دکھائے۔ ایوری بات تھی، بس آپ کو بات کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں اس کو
اس کے اندر ایک چیز پیدا کرنی ہے جس سے اس کو فخر ہو، تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے اس کے اندر، تھوڑا وہ مضبوط ہو جائے کہ ہاں ہم لوگ تو طاقتور لوگ ہیں بھائی، اتنا لمبا چلنا آسان بات ہے، واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے مگر ہم پھر بھی واک کر کے آتے ہیں. تو آپ کو بہت الرٹ رہنا ہے، بہت کانشیس رہنا ہے کہ کوئی جملہ کوئی بات، دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا اور اس کے اندر کوئی جملہ ایک ایسا بلیف چلا جائے، کوئی ایک جملہ چلا جائے وہ بلیف بن جاتا ہے اور وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، پھر اس کے مطابق اس کی زندگی ڈھل جاتی ہے. مثلاً جن بچوں کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر کبھی بھی نہ محبت کر سکتے ہیں، نہ محبت ریسیو کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنی محبت کا یقین دلا سکتے ہیں. ان کو ایکسپریس کرنا نہیں آتے نا اپنے ایموشن کو. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بہت ساری باتیں ایک دم میرے دماغ میں آ رہی ہیں آپ سے بات کرتے کرتے. ایک بات میں نے محسوس کی کہ ہمارے یہاں جب بچہ ہوتا ہے، بیٹا میل بوائے، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں تم تو بیٹے ہو، تم تو مرد ہو، مرد روتے نہیں ہیں. ایسا کبھی مت کیجیے گا، کبھی نہیں. مرد ہو کے تم رو رہے ہو، لڑکے ہو کے رو رہے، یہ بڑے خراب جملے ہیں. کیونکہ وہ ایموشن، وہ جذبہ، وہ غم، وہ دکھ جو اندر رکھ لیا جائے، گھوٹ لیا جائے، وہ تو تباہی مچا دیتا ہے، وہ ناسور بنتا ہے بڑے ہو کر. اگر اس کو رونا آ رہا ہے تو سو کے بولو ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو رونا آ رہا ہے آپ رو لیں. آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، تنہائی فیل ہو رہی ہے، وہ کہے مجھے بابا یاد آ رہے ہیں، تو اوکے ہے یہ. بولو اچھا ہاں بابا یاد تو آنے چاہیے، سب کو آتے ہیں جن کے بابا دور چلے جاتے ہیں. اچھا چلو اسٹوری سنو گے، اسٹوری سنو. کوئی آپ اچھا کوئی پاگل پن بھی ہونا چاہیے آپ کے اندر، ایک نا جو چالی جس کو کہتے ہیں نا، ایک مطلب ایک بچپنا، آپ اس بچپنے کو نکالیں. بڑی آزمائش ہے یہ، بڑی آزمائش ہے. اگر آپ کا ایسا مزاج نہیں ہے، اگر آپ دکھ میں ہیں تو یہ ایک آزمائش ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ اتفاقیہ نہیں ہوتا، پتہ ہے نا آپ کو، وہیں کوئی چھو گیا نہیں جی، یہ ایک خاص وجہ سے ہوتا ہے، پری پلان ہوتا ہے. قدرت آپ کو اس سے گزارتی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں جس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ جو آپ کی ڈیورس ہوئی ہے، یہ جو بچہ آپ کی ذمہ داری میں آیا ہے، یہ بلا وجہ تو نہیں آیا. تو آپ سوچئے کہ مجھے ایک بڑا منصب دیا گیا ہے، مجھے ایک انسانی زندگی دی گئی ہے. میں چاہوں تو اس کو ایک بہت بڑا انسان بنا دوں، اور میں چاہوں تو اس کو ایک ناکام اور مایوس لڑکا انسان بنا دوں، یا لڑکی بچی بنا دوں، کوئی بھی. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ بڑے ہو کر ایک ناکام زندگی خدا نہ کرے کہ گزارے گی، وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں فیل ہو جائے گی، وہ اپنی لائف میں. اچھا فرسٹریشن اتنی بری چیز ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں رو نہیں، بری بات ہے، روتے نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر جب چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ بچہ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہیں اور غصہ نکالتا ہے. آپ اس کے ساتھ بات کریں، مکالمہ کریں، بات کریں. بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بالکل ڈیڈ ہوتی ہیں، خاموش. آپ نے ان کے لیے اپنی جان دے دی، وہ خاموش بیٹھے ہیں. کھال اتار کے جوتے پہنا دیے، وہ پھر بھی ہاں ٹھیک ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ایک گلاس پانی پیش کیا، ان کا واہ مزہ آ گیا، بڑی پیاس تھی اس وقت، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تو آپ کھل جاتے ہیں. بولنا سیکھیے، بولنا. آپ بچے سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے، ہر وقت چڑی، پریشان یا دکھی نہ رہیے. آپ اس سے کہیے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اور میں تمہیں مس کر رہی تھی، تم اسکول چلے گئے، میں تمہیں یاد کر رہی تھی. کچھ بھی کو بہانے سے اس کو پیار کے الفاظ، اس سے اظہار محبت کیجیے آپ، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور محبت فزیکل بھی کریں، پیار کریں، یوں حق کریں، اس کو منہ سے پیار کریں، سینے سے لگائیں، سینے سے چمٹائیں بہت دیر تک. یوں یہ اسٹرینتھ اس کے اندر جائے گی. پھر بھی رہ جائے گا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر بھی خلا جو باپ کا ہے وہ رہ جائے گا، لیکن کافی حد تک آپ کور کر لیں گے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، بڑے ہو کے تو ہم ان کو سینے سے نہیں لگاتے. جو ہماری روایات عجیب سی ہیں، بچے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ بھی فاصلہ ہو جاتا ہے، بیٹے کے ساتھ تو ہو ہی جاتا ہے.
تو وہ جب چھوٹا ہے اس کو بھرپور پیار دیجیے، اس کو کہیں بھی محروم مت چھوڑیے. اور جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے، اچھا ہوتا کیا، ایک اور المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور اس عورت کا جس کو ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو وہ بچہ اپنے ماموں کو دیکھتا ہے، نانا کو دیکھتا ہے، یا چچا کو دیکھتا ہے، یا دادا کو دیکھتا ہے، مطلب دوسرے مردوں کو دیکھتا ہے. تو اب ڈپینڈ کرتا ہے اس رشتے پر کہ وہ اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اگر تو وہ کوئی ہارش جملہ بول دیتے ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے اس کے اندر وہ چبھ جاتا ہے اور وہ اس کو بالکل ڈیگریڈ کر دے گا، ڈی موٹیویٹ کر دے گا، پتہ نہیں کیا کیا کر دے گا. تو بہت کانشیس رہیے، بہت الرٹ رہیے، کان کھول کے رکھیے. اگر خدا نخواستہ گھر کا کوئی بزرگ اس بچے کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو آپ اس بچے کو کم از کم یہ کر سکتی ہیں کہ تنہائی میں بٹھا کے سمجھا سکتی ہیں کہ بیٹا وہ تو بڑے ہیں نا، وہ تو ہم میرے بھی ابو ہیں، یا آپ کے دادا جی ہیں، یا نانا ہیں، تو بیٹا بری بات ہے. انہوں نے اچھی بات تو نہیں کی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا، شاید ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، انہوں نے یہ پڑھا نہیں کہ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. آپ بتائیے، یعنی آپ اس بات کو کنڈیم ضرور کیجیے. آپ بولیں کہ یہ غلط ہے، لیکن بولنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ یہ بولیں کہ جی یہ انہوں نے بہت غلط بات کی، تو بچے میں بغاوت آئے گی. آپ بتائیں کہ وہ بڑے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں کی انہوں نے بیٹا آپ کے ساتھ، اچھی بات نہیں، مجھے نہیں اچھی لگی، ٹھیک ہے، لیکن آپ دل پہ نہ لیں، خیر میں سمجھا دوں گی، میں بات کروں گی نانا ابو سے، دادا ابو سے، میں ان کو بتاؤں گا. اور سچ مچ آپ ان سے بات کریں، مگر اس وقت نہیں، آرام سے کسی اور وقت کے بچے کے ساتھ اس طرح نہ کرے. یا آپ کی امی ہے، خدا نہ خواستہ بھابھی ہے، ساس ہے، کوئی ہے، اور وہ بچے کے ساتھ خدا نہ خواستہ، میں نے اس لیے کہا کہ وہ بچے کے ساتھ برا سلوک کریں، یا کبھی کبھی غصے میں کہ باپ تو تیرا بھاگ گیا، ہمارے سر پہ چھوڑ گیا. یہ بم ہے، یہ تیزاب ہے، یہ بہت بری بات ہے. تو جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، خدا کے واسطے وہ ننھی جانیں ہیں، ان سے بدلے نہ لیں، ان سے انتقام نہ لیں، ان کو نفرت نہ دیں، ان کو بہت پیار دیں. میکسیمم ایک بچہ پیار سے ہی بڑا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، ایک بہتر فوڈ کی اس کو نہیں ہے، اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتی آپ، تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کو پیار اتنا دیجئے کہ وہ کمی پوری ہو جائے. پیار سے بچے بڑے ہوتے ہیں، ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. اور جن بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، اور اپریسیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس سے بات کر کے بولیں تم بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ شرٹ تو زبردست ہے بھائی، واہ کیا چمک رہے ہو آج، ٹھیک ہے، اور تم نے یہ تو بہت اچھا لکھا ہے، ویری گڈ، یہ ABC آپ نے لکھی، او اتنی اچھی. تو میں جب چھوٹی سی تھی نا، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، اتنی بڑی ساری ہو گئی تھی، مجھے نہیں آتا تھا. آپ اس طرح بات کریں، آپ اس کو احساس دلائیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اچھا ہے، تب جا کر وہ بیچ میں کہیں بیلنس ہوگا. کیونکہ اس خلا کو وہ لے کر وہ اتنا دکھی ہے، اور اتنا اس کے اندر ایک، آپ کو پتہ ہے جن بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا، یا فادر ہے نہیں، یا ہے اور وہ جنگلی انسان ہے کوئی، ٹھیک ہے، میں اسی طرح سے ایسے لوگوں کے لیے بات کروں گی کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کو محبت کرنی نہیں آتی، جس کو اپنے بچے کو گلے لگانا نہیں آتا، جس کو پیار کرنا نہیں آتا، جس کی آنکھ میں محبت اور اپریسیشن نہیں ہے کہ واہ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا، شاباش، لگے رہو، بہت محنت کرتے ہو تم، ویری گڈ. وہ نہیں کر سکتا نا، تو اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ باپ بنے، اس کو کوئی حق نہیں. تو وہ جو کمی ہوتی ہے نا باپ کی اپریسیشن کی، باپ کی تعریف کی، اور اس کا پیٹھ تھپ تھپانے کی، وہ ساری عمر اس بچے کو کمزور بناتی. ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، میری زندگی میں شامل ہیں، میرے چاروں طرف ہیں. میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کوئی بڑا اہم فیصلہ کرتے وقت ایک دم نروس ہو جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، ان سے فیصلہ نہیں ہوتا. وہ کوئی اپارچونیٹی آتی تو اس کو ایک دم اویل نہیں کر پاتے، کہتے ہیں کروں نہ کروں، پتہ نہیں میں کر سکوں گا نہیں، وہ چلی جاتی ان کے ہاتھ سے. وہ محبت نہیں کر سکتے، ان کو بولنا نہیں آتا. محبت کرنے کے لیے الفاظ ہونے چاہیے. محبت آپ کہتے ہیں کہ دل میں بڑی محبت ہے، تو دل کسی نے نہیں دیکھا آپ کا، آپ کو بولنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. ایک ماں کو بھی، ایک اچھی ماں کو بولنا آنا چاہیے، اسی طرح ایک شوہر کو بولنا آنا چاہیے. ایک چائنیز یا شاید جاپنیز، پتہ نہیں، دونوں مکس ہو جاتے ہیں، وہ کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص کو مسکرانا نہیں آتا
تو وہ دکان کبھی نہ کھولے، یا ایسا شخص دکان نہ کھولے جس کو مسکرانا نہیں آتا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسا شخص شادی نہ کرے جس کو بولنا نہیں آتا اچھے جملے، اچھی بات کرنا، مسکرانا، اچھی بات کرنا، ایکسپریشنز دینے نہیں آتے، وہ شادی نہ کرے، وہ اکیلا مرے کہیں تنہائی میں جا کر۔ اور اگر وہ کرنے جا رہا ہے شادی تو اس کو چاہیے کہ وہ بولنا سیکھے۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، کسی ویسٹرن کنٹری کا یہ ایک لطیفہ یا واقعہ ہے کہ ایک دن شوہر صاحب کھانا کھانے بیٹھے ٹیبل پہ، تو ان کی وائف آئیں اور انہوں نے حسب معمول روز کی طرح پانی کی بوتل رکھی، گلاس رکھی، پلیٹس رکھی، چھری رکھی، کانٹے رکھے، چمچے جو بھی ہوتا ہے سب، کٹلری ساری سجا کے، اور پھر ڈش میں بہت ساری گھاس لا کے رکھ دی کھائے۔ اب وہ آدمی حیران کرا، تو پاگل تو نہیں بھائی، یہ کیا ہے؟ ان کو کھا لو۔ اس نے کہا کیسے کھا لوں، تو گھاس ہے۔ تو اس نے کہا روز یہی تو کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، روز تو میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے کیا پتا تم کھانا کھاتے ہو، تم نے تو کبھی نہیں کہا، تم تو اس طرح کھاتے ہو جیسے گھاس کھا رہے ہو، تو آج بھی کھا لو۔ سمجھے آپ؟ یعنی کہ بولنا چاہیے، اظہار۔ وہ جس نے پسینہ بہا کے کچن میں کھانا بنایا ہے آپ کے لیے، تو آپ اپنا منہ کھولیں نا تھوڑا، یہ بٹوا کہ نہیں زبردست، بہت اچھا ہے۔ یا اگر تعریف کے لائق نہیں ہے، وہی بات میں پھر اگین بولوں گی کہ آپ کو بات کو ٹوسٹ کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کھانا تو اچھا نہیں ہے، مزیدار بھی نہیں ہے، جلا ہوا ہے، خراب ہے، کچا ہے، کچھ بھی، لیکن ایک اچھا عقل مند آدمی جو اپنا گھر بچانا چاہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، تم نے بڑی محنت کی ہے، آج گرمی کتنی تھی، ہاں تم نے اتنی محنت سے کھانا بنایا، یا آج تھوڑا ڈفرینٹ ہے، بہت مطلب یونیک سا ہے، ایسا روز نہیں ہوتا، مطلب کچھ نہ کچھ بولیں تاکہ آپ زندہ ہیں، اس کو پتہ چلے۔ تو خیر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گی، یہ میاں بیوی کا موضوع آ گیا۔ بچے بھی یہی چاہتے ہیں، بچے باپ سے چاہتے ہیں اظہار محبت اور اپنی تعریف اور اپنی اہمیت کہ تم مجھے یاد آتے ہو، تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، اور اگر باپ نہیں ہے تو ماں۔ اچھا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کلر پینسلیں خریدیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اس کوالٹی ٹائم کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ کلر کریں۔ اچھا اگر بچے کو شوق نہیں ہے تو آپ ڈیولپ کریں۔ ڈرائنگ اور کلر یہ دو چیزیں اتنی زبردست ہیں بچے کی گروتھ کے لیے، اس کی ایموشنل جو پین ہے اس کو کم کرنے کے لیے، اور اس کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے نا وہ بنانے لگتا ہے، تو وہ چیز نکلتی ہے باہر، وہ جو اندر گھٹ جاتے ہیں، وہ زخم جس چھپا لیے جاتے ہیں وہ ناسور بن جاتے ہیں، وہ دکھ، وہ غم، تو جب آپ پینسل اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا تو وہ آپ اندر سے نکالتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن خود بخود اس کا ہاتھ چلتا ہے، اس کا وہ انکانشیسلی بنانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے اندر کتھارسس ہو جاتی ہے، اس کا غبار نکلتا ہے۔ تو پینٹ برش اس لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس نہیں تھے، ختم ہو گئے پینٹ برش، اور میں ٹائم مجھے دینا ہوتا تھا لازمی، اور بچہ اس دن بہت اداس تھا، میرا بہت موڈ خراب تھا اس کا، تو بیزار سا، کچھ کھاؤ، کچھ اسٹوری سنو گے نہیں، کچھ کھاؤ گے نہیں، جی نہیں چاہ۔ میں نے کہا آج میں ایک تم کو نیا آئیڈیا دیتی ہوں۔ میں نے کیا کیا، گھر میں جو کاغذ ایسے ہوتے ہیں نا، کبھی ریپنگ پیپر آتے ہیں کسی گفٹ میں، تو میں ان کو سنبھال کے رکھتی ہوں، یا گلیس پیپر خاص طور پر جس کو مومی کاغذ کہا جاتا ہے وہ، یا جو کلر گلیس پیپر جو کلر میں ہوتا ہے، ان کو میں سنبھال کے رکھ لیتی ہوں۔ تو ایسے سارے پیپر میرے ایک ڈبے میں تھے، تو میں نے وہ نکالے اور قینچی سے ان کو کاٹا مختلف شیپ۔ مثال کے طور پہ ایک سفید شیٹ لی اور اس کے اوپر جو یلو کلر تھا، یلو کلر کا کاغذ تھا میرا، اس پہ چاند کاٹ لیا میں نے، بس گول دائرہ بنا کے اس کو چپکا دیا، دیکھو بھائی یہ چاند ہو گیا۔ اب وہ حیران، یہ کیسا چاند ہے روٹی کی شکل کا؟ میں نے کہا بھائی یہ چاند ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کیا بناتے ہیں؟ بولا درخت بنائیں۔ میں نے کہا ہرا کاغذ تلاش کرو، اس میں سے کوئی گرین کلر کی اتنی سی پٹیاں نکلی، ہم نے اس کو کاٹی، کارٹونی کے سٹائل میں جیسا بھی بنا، سائڈ میں درخت بنا دیا۔ اسی طرح ہم نے براؤن سے پہاڑ چپکا دیے پیچھے، پہاڑ بنا کے، اور پھر وہ پانی بنایا بلو کلر کی، ایسے ویو سی بنائی۔ وہ اتنا خوش ہوا، مطلب اس کی جو ایک بیزاری تھی نا، اور اس کے اوپر کوئی چیز ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بڑا دکھی ہے، اور وہ اس جذبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں باہر سے آئی تو میں نے اس کو اس کام میں لگا دیا، پھر میں نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں جب تک تم مجھے کمپلیٹ کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا اچھا، اب وہ لگ گیا۔
آپ کو نئی نئی آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کریں. آج اگر آپ آفس جاتی ہیں یا آپ اسکول ٹیچر ہیں یا آپ گھروں میں کام کچھ بھی کرتی ہیں, آپ جب گھر آنے لگے نا تو آپ راستے میں اپنی اسمائل کو بڑا کر لیجیے. گھر کے قریب, دروازے کے قریب آپ یوں کر کے چہرہ مت لائیں کہ میں بہت تھک گئی ہوں, یہ نہ کر. آؤ بچوں چلو زبردست آج کچھ کرتے ہیں بھائی, آج خواہ ایک عجیب سا تھرل ہونا چاہیے. تو وہ جو مرجھائے ہوئے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا وہ ایک دم کھیل اٹھتے ہیں کہ لو بھائی امی آ گئی, اب تو کوئی مزے کا کام ہونے والا ہے. اور کھانے میں آپ کو میں بتاؤں کہ اتنا میں نے بھنڈ مارے, اتنا بچہ بڑے ہو گئے تو اتنا ہنستے ہیں, کہتے ہیں اماں آپ نے کتنا الو بنایا ہمیں. اب نہیں ہے کوئی چیز, حالات بڑے خراب ہیں, پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. گھر میں آئے ارے بھائی آج تو چائنیز بنے گا. ہاں بچے نا چائنیز, ہاں آج ہم چائنیز کھائیں گے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ جناب سمپل زیرہ رائس میں 2-4 چیزیں ڈال دی. زیرے والے چاول جو بگار کے بناتے اس میں چھوٹا چھوٹا کچھ ڈال دیا, تھوڑی سی گاجر جو گھر میں اویلیبل ہے, انڈا ڈال دیا, اس میں تھوڑا سا چائنیز سالٹ ڈال دیا, کوئی سوس ڈال دی, کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے چھوٹا چھوٹا آلو کاٹ کے ڈال اور ان کے سامنے رکھ دیا. میں کہ چلو بھائی کھاؤ. ایک دن میں نے تو اچھا بھی پہلے اس کو پورا کر لیا, تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, چائنیز ہے. ان کو تو اچھا تو نہیں ہے. ہاں میں نے کہا چائنیز ایسی کھاتے ہیں. تو کیوں بنایا آپ نے بھیا؟ میں نے کہا آج تم لوگوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہی تھی میں کہ دیکھو چائنیز کھانے کیسے. تو ایک ڈش آج بنائیے نا, کچھ ان کے کھانے اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ ہم کل بنا لیں گے, پرسوں بنا لیں. وہ کہ نہیں اب کل نہیں کھائیں گے ہم. اب یہ میری ویڈیو کوئی چائنیز نہ دیکھ لے خدا کے لیے. تو آپ نے کیا کیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آج تو کچھ بھی گھر میں نہیں ہے بیٹا, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, اب ہم سادے چاول کھائیں گے. آپ کبھی یہ نہ کھائیں, آپ اس کو ایک اسٹوری بنا دیں, ہر چیز کے اندر ایک اسٹوری ڈال دیں, ایک کہانی, ایک ڈرامہ, ایک تھرل, ٹھیک ہے. اچھا میں ان کو نا نظمیں سناتی تھی, چھوٹی چھوٹی جو رائم بچوں کی ہوتی ہیں, گا گا کے. اتنی بونڈی میری آواز ہے, آپ یقین کریں کہ اب تو بڑے ہو گئے تو وہ کہتے خدا کے لیے آپ چپ ہو جائے, کوئی پیسے لے لے خاموش ہو جائیں. لیکن بچپن میں ان کو, وہ ہنستے تھے چونکہ نا, خوش ہوتے تھے, تو میں گانے ان کو الٹے سیدھے اور جان بوجھ کے غلط, تو وہ مزہ آتا تھا بہت ہم لوگوں کو. تو جو رائمز ہوتی تھیں جیسے بہت بابا بلیک شیپ ایک مثال ہے, تو بور ہو گئے نا روز بابا بلیک شیپ, اور بچے بڑے بھی ہو گئے. تو میں نے کیا کیا کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا. کچھ نیا چاہیے آپ کو, روز ایک نیا ٹیسٹ دینا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی کالی بھیڑ کے بچے, کالی بھیڑ کے بچے. آپ وہ بڑے حیران, یہ کالی بھیڑ کے, سنو بھائی پورا پورا اردو میں. تو وہ سمجھ میں آئے گا, اچھا آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. ہاں اب وہ اتنا ہنسے اتنا ہنس. جب میں چلی گئی تو پیچھے بڑے والے نے کہا کہ سارا دن یہ بچے دونوں بہن بھائی گاتے رہے کالی بھیڑ کے بچے. آپ کو روزانہ یہ سوچنا ہے کہ آج کے دن کے لیے میں ان کو کیسے چیئر اپ کروں, کیسے ان کو خوش کر دوں. تو کہانیاں بھی سنائیں گی آپ تو مزہ آئیے. اچھا جو میرا بڑا والا بیٹا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا, اسکول نہیں جاتا تھا اور بہت روتا تھا کہ اسکول نہیں جاؤں, تو فوری طور پہ کہانی کریٹ کی. اچھا چھوڑو مت جاؤ, میں بھی نہیں جاتی تھی. ایک تو میں اپنے آپ کو ہر وقت بتاتی رہتی, میں جب چھوٹی تھی نا میں بھی نہیں جاتی تھی, مجھے بہت برا لگتا تھا اسکول. وہ کہے گا ہاں مجھے بھی لگتا ہے. اب وہ کیا ہے, وہ اظہار کرے گا. آپ کہیں نہیں بیٹا تو بری بات ہے, سب بچے جاتے ہیں, میں تو فرسٹ آتی تھی ہمیشہ, اور یوں اور شوں, اور تمہارے دادا بھی اور ابو بھی اور فلانے. وہ کہے گا بھائی میں نہیں جا رہا. آپ اس کے سامنے بتائیں اس کو کہ یہ کمزوری اور بہت سارے بچوں میں ہوتی ہے اور تمہارے اندر ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کر لے گا اپنی عادت کو, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہاں میں بھی نہیں, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, میں بہت روتی تھی اسکول جانے میں, دل گھبراتا تھا میرا. ہاں میرا بھی بہت دل گھبراتا. تو چلو خیر, پھر میں نے اس کو کہانی سنانا شروع کی. خود ہی ایک کردار میں نے, ایک بھالو کا بچہ, اور اس کا ایک نام رکھ دیا اور وہ کریٹ کر دیا, اور اس کے بارے میں سنایا کہ وہ اسکول نہیں جاتا تھا, بیریو تمہاری طرح, لیکن اس کو بڑا نقصان ہوا کیونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر اپنے جوڑ کے بھائی کہ خرگوش کی برتھ ڈے تھی اور اس نے انویٹیشن کارڈ بھیجا, تو اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا, وہ جا ہی نہیں سکا برتھ ڈے میں. اسی طرح کر کے, اور یہ ہوا پھر وہ ہوا, پھر وہ بہت شرمندہ ہوا. اس نے کہا نہیں مجھے تو سیکھنا چاہیے, مجھے تو پڑھنا چاہیے. اب آہستہ آہستہ اس بچے کے اندر
چینج آیا. اس نے کہا اچھا اب تو برتھ ڈے میں نہیں جا سکتے. میں نے کہا جب وہ کارڈ پڑھنا ہی نہیں آتا نا بیٹا, اب تو میسج آتے ہیں واٹس ایپ پر, تو وہ بھی نہیں آئے گا اس کو پڑھنا, تو وہ میسج بھی نہیں کر سکے گا, تو پھر کیا ہوگا, نہ انگلش آئے گی نہ اردو. اس نے جانا تو چاہیے, اور نہیں جاؤ تو خیر ہے کوئی نہیں, میں گھر میں سکھاتی ہوں. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا. تو آپ کو اس طرح سے کرنا ہے, اس بچے کے ساتھ آپ کو کھیلنا ہے, آپ کو ٹائم دینا ہے, آپ کو پیار دینا ہے. اور یہ بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو, تو میں اس کو کئی حصوں میں کر سکتی ہوں. بہت ساری چیزیں جو اس بچے کے حوالے سے آج میں نے آپ کو بات کی کہ آپ کو خوش رہنا ہے, آپ کو اپنے بیٹے کے خاطر, بیٹی کے خاطر, جس کا جو جہاں بھی جو بچہ ہے, اگرچہ وہ بڑے ہو گئے ہوں پھر بھی وہ اندر ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, جو ابھی بھی ہے آپ کے اندر اور میرے اندر, ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اور اگر وہ محروم ہے تو وہ ساری زندگی آپ کے اندر روتا رہے گا, وہ محروم رہے گا. تو آپ کو اس کو خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں, آپ بھی سمجھیں کہ آپ یونیک ہیں, آپ بھی یہ سمجھیں کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ایکسٹرا آرڈنری جب کوئی شخص ہوتا ہے اسی کے اوپر بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے. آفیسز میں, گھروں میں, خاندان میں آپ دیکھیں کوئی آدمی رسپانسبل ہے تو اسی کو کہا جائے گا یہ بہت سینسیٹیو کام ہے بیٹا, یہ تم کرنا, یہ نہیں دوسرے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو قدرت کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت ہے, آپ بڑی دل و دماغ کی مالک ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. آپ کو لازمی اپنی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اس مشکل وقت کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ نہ خود آپ دکھی ہوں اور نہ بچے کو دکھی کریں. آپ اگر دکھی ہوتی ہیں, اور آپ کو بھی ابھی آپ میری بات پکڑ سکتی ہیں کہ ایموشن دبانا نہیں چاہیے, تو رات ہے آپ کے پاس, آپ رو لیں, آپ گھر سے باہر جاتی ہیں وہاں رو لیں, آپ چھپ کے رو لیں بچے سے. بچے کے سامنے نہ روئے, بچے کے سامنے کبھی نہ روئے, اور کسی کی برائی نہ کریں, اور خاص طور پہ اس کے والد کی, اور نہ بتائے کہ وہ ہمیں چلے گئے چھوڑ کے. یہ سب میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, تو آپ بہت جلدی ان چیزوں پر قابو پا لیں گے. باقی فلسفے اپنی جگہ, چائلڈ سائیکالوجی اپنی جگہ, میں نے اس کو آسان نوالا بنا کے آپ کے منہ میں دے دیا کہ آپ کو ایک مزاحیہ سا, ایک کارٹونک کردار بن جانا ہے. ہم نام رکھ لیتے تھے اپنے کہ ابھی تم یہ ہو, ٹھیک ہے. اور میرا بیٹا چھوٹا سا تھا, وہ کہتا تھا میں اسکونی ہوں, تم بسکونی ہو. ہاں ٹھیک ہے, اب ہم تو اسکونی اور بسکونی بن گئے اور ہم اسی ناموں سے ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں, بھائی اسکونی تم کہاں ہو, بسکونی میں آ رہا ہوں. تو یہ گیم ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح گیم میں آپ ان کو سکھا دیں. میرے پاس اتنے مسائل بھی نہیں تھے کہ میں بچوں کو پراپرلی اسکولوں میں پڑھاتی, تو آج میں شکر ادا کرتی ہوں, خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے میرے اوپر کہ میرے پاس مسائل نہیں تھے, ورنہ یہ عام بچے ہوتے آرڈنری. اور اسکولوں میں تو بڑا ہی, میں جو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اسکول جو ہے وہ بچے کی ذہانت کو بالکل محدود کر کے, چھوٹا ایک سمندر کو جو ہے نا ایک چھوٹے سے پیالے میں بند کر دیتا ہے. تو بچہ اگر خود سے سیکھتا ہے تو وہ بالکل آؤٹ آف دی باکس جا کے سیکھتا ہے, کچھ بھی سیکھ سکتا ہے وہ. تو آپ بچے کو گھر میں سکھائیں. اگر آپ نہیں اسکول بھیج سکتی تو اٹس اوکے, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ اس کو مختلف چیزیں سکھا دیں, مختلف پڑھائی کر دیں, گیم سکھائیں, گنتی میں نظمیں بنا دیں. آپ اس کو 1 2 3 سلیٹ پہ لکھیں, پھر ہر چیز کو ایک ڈرائنگ کی شکل دے دیں, اس کی 2 آنکھیں بنا دیں, 2 کو جو ہے بچڑیا بنا دیں. وہ اتنا ہنسے گا, اتنا خوش ہوگا, پھر خود بھی کرے گا. تو ڈرائنگ کے سہارے, کلر کے سہارے, اسٹوریز کے سہارے آپ ایک مشکل ٹائم گزار سکتے ہیں. تو پریشان ہونے کی بجائے اس ویڈیو کو آپ 2 3 بار دیکھیے, اور کامنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کامنٹ کریں. کوئی اور آئیڈیا ہے وہ بتائیے, اور مزید اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا اپنا پرسنل بہت ذاتی سوال ہے, کسی بچے نے آپ کو لاجواب کر دیا ہو, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں, آپ ضرور مجھ سے ڈسکس کریں. میں نے چلتے چلتے میں ایک بات اور بتا دوں کہ شاید میرا خیال, احتیاط کے ساتھ بتا رہی ہوں, کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے ایسی اسلامیات کریٹ کی, لکھی, پوری سیریز ہے جو اسٹوری بیس ہے, اس میں کوئی چیپٹر نہیں ہے, بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن جو نیشنل کیریکولم ہوتا ہے وہ ہم نے فالو کیا ہے, مگر سب کہانیاں, ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسا ہوا, ایک دفعہ کا ذکر, اور اس میں زیادہ کوئی کہانی چھوٹی نہیں ہے, بلکہ وہ مختلف واقعات ہیں, کہانی ہے بچوں کے لیے اچھی.
تو وہ ساری ہمیں کہانیاں میں نے کمپائل کی، ان کو لکھا، اس طریقے سے لکھا، اتنا کلرفل اس کو پرنٹ کروایا کہ بچے شوق سے دیکھتے. تو کہانیوں میں آپ بچے کو بہت کچھ ڈلیور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے نیکسٹ ویڈیو کے جو دوسرا پارٹ ہوگا اس میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی، کچھ بہت اچھی مزیدار. تو آپ جڑے رہیے، رابطے میں رہیے، کنیکٹ رہیے، کامنٹ کیجئے، اظہار کیجئے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ گونگے بہرے بن کے جو بیٹھ جاتا ہے تو دوسرا آدمی تھک جاتا ہے. تو آپ اپنا اظہار کریں میرے ساتھ، مجھے بتائیں گے مجھے آپ کو کیا اس وقت آپ کو کون سا پرابلم ہے، تو میں انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کی، اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی.